السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں وضو کے مسائل پر میری کنٹینیو گفتگو جاری ہے۔ میں نے اپنی ویڈیوز کے حصہ اول اور حصہ دوم میں کچھ مسائل وضو کا طریقہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا۔ حصہ دوم کے اندر میں نے چہرہ دھونے تک جو ہے آپ کو بتایا تھا وضو کے حوالے سے۔ آج ہم اس سے آگے بات کریں گے۔ چہرہ دھونے کے بعد سب سے پہلے سیدھا بازو دھونا ہے، اور سیدھا بازو کوہنی سے تھوڑا سا اوپر یہاں تک۔ بعض حضرات جو ہے وہ صرف کوہنی تک دھوتے ہیں، کوہنی اس سمیت دھونا ہوتا ہے۔ یہ 3 بار دھو لیا۔ اس کے بعد جو ہے الٹا بازو دھونا ہے، یہ بھی کوہنی سے اوپر 3 مرتبہ۔ اب ہم نے چہرہ بھی دھو لیا اور دونوں بازو بھی دھو لیے۔ اب ہم نے مسح کرنا ہے۔ یاد رکھیے، چوتھائی سر کا مسح کرنا جو ہے یہ فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا جو ہے یہ سنت ہے۔ اب میں اس کا چوتھائی سر کا مسح کس طرح کیا جاتا ہے، میں اس کا طریقہ کار بھی آپ حضرات کو بتا دیتا ہوں۔ یہ سیدھا ہاتھ آپ نے گیلا کیا، اور گیلا کرنے کے بعد جو ہے آپ نے اس طرح اپنے سر کے اوپر رکھ دیا۔ یہ ہے چوتھائی سر کے مسح کرنے کا طریقہ کار۔ اور اسی طرح جب ہم پورے سر کا مسح کرتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے، جب ہم پورے سر کا مسح کرتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان انگلیوں کو آپس میں جوڑتے ہیں، اور جوڑنے کے بعد جو ہے یوں اپنے سر پر لے کر جانا ہے۔ ہم نے یوں لے کر آئے پورے سر پہ یہاں تک، اور اس کے بعد اب یہ ہماری ہتھیلیاں ہیں تو ہم ان کو جو ہے یوں لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے ہاتھوں میں سے ہماری یہ شہادت کی انگلیاں بچ گئی۔ اب ہم ان دونوں انگلیوں کو اپنے دونوں کانوں میں گھمائیں گے، اور اب ہمارے الٹے ہاتھ ہم ان سے اپنی گردن کا مسح کریں گے، یہ یہاں تک۔ یہ ہے ہماری گردن کا مسح کرنے کا طریقہ۔ اب اس گردن کے مسے کے اندر بعض حضرات کیا کرتے ہیں کہ وہ اس طرح ہاتھ پھیرتے ہیں، اس طرح ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں، تو یہ طریقہ جو ہے یہ غلط ہے۔ اس طرح نہیں کرنا ہوتا۔ اسی طرح بس ایک مرتبہ آپ نے ہاتھ پھیر دیے تو یہ گردن کا مسح ہو گیا۔ اب پورے سر کا بھی مسح ہو گیا، کانوں کا مسح بھی ہو گیا، اور گردن کا مسح بھی ہو گیا۔ اب ہم نے پہلے سیدھا پاؤں دھونا ہے، اور پاؤں بھی جس طرح ہم بازو کوہنیوں سمیت دھونے کا حکم ہے، اسی طرح پاؤں جو ہے یہ بھی اپنے ٹخنوں سمیت دھونے کا حکم ہے۔ پہلے سیدھا پاؤں دھوئیں گے 3 بار، اور اس کے بعد جو ہے ہم الٹا پاؤں دھوئیں گے 3 مرتبہ۔ اب یہ ہمارا وضو جو ہے وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب وضو کے بعد کی دعا کیا ہے؟ وضو کے بعد کی دعا جو ہے وہ دوسرا کلمہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اگر آپ اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ اس طرح بھی پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اس میں اب آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھا کر آیا کلمہ پڑھنا ضروری ہے، یا صرف کلمہ پڑھ لینا ضروری ہے؟ دیکھیں، آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے یہ ایک گواہی دینا ہے، یہ ضروری نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے، لیکن آپ صرف کلمہ شہادت پڑھ لیں تو یہ وضو کے بعد کی دعا ہے۔ اگر آپ انگلی بھی اٹھا کر پڑھتے ہیں تو کوئی شرک بدعت نہیں ہے، یہ ایک مستحب عمل ہے۔ یہ وضو کرنے کا طریقہ کار تھا۔ اب وضو کے کچھ ضروری مسائل، جو چند ایک ضروری مسائل ہیں، وہ آپ میری ویڈیو حصہ چہاروں کے اندر جو ہے ملاحظہ فرمائیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔